السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اب تک آپ نے کئی سارے سبق پڑھ لیے ہیں، اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے محنت کیا ہوگا، سمجھ کر پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور قرآن کریم کو پڑھنے میں آپ کو آسانی بھی ہو رہی ہوگی۔ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اب ہم قرآن کو جلدی سیکھ جائیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی کام انسان کرتا ہے اور اس کا سپورٹ اگر اسے مل جاتا ہے، اسے کچھ ہلکی سی بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام تو بہت آسان تھا، یہ کام تو ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال لیٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ بھی ابھی تک جو لیسن پڑھا ہے، جو سبق پڑھا ہے، اس سے آپ کو ایسا اندازہ لگ رہا ہوگا کہ ہمیں یہ سبق پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا، قرآن کریم کو پہلے سیکھنا چاہیے تھا، یہ بہت آسان ہے۔ تو چلیے، آپ نے پہلے نہیں سیکھا، لیکن اب تو کم سے کم محنت کر رہے ہیں، اب جو ہے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کوشش کا اجر اللہ دے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں، پچھلے سبق نہیں پڑھے ہیں، وہ جا کر سب سے پہلے ہمارے پچھلے سبق کو پڑھے، شروع سے پڑھے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن کریم تک آپ کا سبق جا سکے، آپ پڑھ سکیں۔ تو آئیے، کل آپ نے جو پڑھا اس سے آگے آج پڑھتے ہیں کہ دیکھیے نورانی قاعدہ میں کہ اوپر لکھا ہے جیم حا خا، یعنی کہ یہ تینوں کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ اسی کے ریلیٹڈ اس کے نیچے جو آئیں گی وہ اسی سے جڑے ہوئے ہوں گے، اس سے آپ پہچان اس کی کریں گے۔ یہ مفرد میں لکھ دیا ہے، اس کی اصلی شکل میں اوپر لکھ دیا، اب اسے نیچے جو لکھیں گے، ملا کر کے لکھیں گے، مرکب کر کے لکھیں گے، تو اس کو کون سی شکل میں لائیں گے؟ دوسری شکل میں لکھیں گے یا تیسری شکل میں؟ تو اس کو آپ کو پہچاننا ہے، اسی لیے اوپر پہلی شکل میں دے کر نیچے دوسری شکل استعمال کیا گیا۔ تو دیکھیے، پہلا جملہ ہے حاسا، حاسا، اب بتائیے ہا کی کون سی قسم ہے؟ ہا کی دوسری قسم ہے۔ اس کے بعد سا کو آپ نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ اس کی شکل بنی ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، یہ 3 نقطہ کا آنا اوپر اور اس کی شکل بننا، یہ 2 پہچان ہے سا کی۔ آگے دیکھیے خوابا، خوابا، جیم تا، جیم تا، اس کے بعد تا ہاتا، تا ہاتا۔ اس میں بہت سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تا ہاتا، یہ کوئی شکل ہا کی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے یا تا کی نہیں دکھ رہی ہے۔ تو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے نشانی جو ہے تا کی یہاں یہ ہے کہ اوپر 2 نقطے ہیں، اس کے بعد ہا کی دوسری شکل بنا کے پھر آگے تا کی شکل بنا کے اس پہ 2 نقطے ہیں، تو یہاں کیا ہے؟ تا ہا تا، اس کو آپ پہچان لیں۔ اس کے بعد یا جیم با، کیا ہے؟ یا جیم با، صاد ہا با، صاد ہا با، با خاتا، با خاتا۔ اب دیکھیے نیچے تا ہا ہا، یہ 3 آپ کو حرف اوپر دکھ رہے ہیں، اس کے بعد نیچے اسی کو ملا کر لکھا ہے تاکہ بچوں کو پہچاننے میں آسانی ہو سکے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اس کے نیچے سب سے پہلے کیا ہے؟ باتا، باتا، نیچے 1 نقطہ اوپر 2 نقطہ، باتا۔ اس کے بعد یا ہا، نیچے 2 نقطہ یا، اس کے بعد ہا کی شکل ہے، یا ہا، تا ہا۔ اب دیکھیے اوپر 2 نقطے، تا کے آگے کیا ہے؟ ہا کی دوسری شکل، تا ہا، یا ہا با، یا ہا با، با ہا الف، با ہا الف، با ہا میم، با ہا میم۔ ہمیشہ آپ کو تو چشمی ہی یا ہا نہیں دکھے گی لکھا ہوا، بلکہ کبھی کبھی اس طرح بھی لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس کو پہچاننا ہوگا آپ کو کہ یہ ہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے دال، ذال، را، زا، اوپر ہیڈنگ آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد جیم دال،
دال آپ اصلی شکل مفرد میں آپ نے کچھ اور پڑھا تھا، دال کی شکل کچھ اور تھی، یہاں دال کی شکل کچھ اور ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں مرکب کر کے کسی سے جڑ کے، جیم سے جڑ کے دال آیا ہے، تو یہاں مرکب کرنے میں دوسری شکل، دال کی دوسری شکل بن گئی ہے۔ کیا ہے؟ جیم دال، خا زال، جیم را، جیم را، خا زا، خا زا، یا را، یا را، تا زا، میم دال۔ اب دیکھیے میم کی پہلی شکل آپ نے کچھ اور پڑھا تھا، یہاں آپ کنفیوز ہو جاتے کہ میم تو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، میم ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ تو یہاں دیکھیے میم کی دوسری شکل لکھ کر مرکب، یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی بھی اصلی شکل اگر ہم مرکب میں لکھیں گے تو کبھی کبھی دشواری ہو جاتی ہے، لکھنے میں بھی الگ ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے، لکھنے میں بھی جو ہے اس کی شکل و صورت خراب ہو جاتی ہے اور پڑھنے میں آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے جب مرکب کر کے لکھتے ہیں تو اس کی دوسری یا تیسری شکل لا کر اس کو خوبصورت بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ لکھنے میں بھی اس کو خوبصورت بنایا جائے، پڑھنے میں یہاں چاہتے تو پہلی شکل کے ساتھ بھی مرکب کر سکتے تھے، لیکن دیکھنے میں اس کی خوبصورتی بگڑ جاتی۔ اسی لیے عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ لکھنے میں مرکب بھی ہو جائے، پڑھنے بھی میں خوبصورت ہو اور دیکھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی خوبصورت ہو، اس لیے عربی کا یہ قاعدہ ہے۔ اب دیکھیے کاف زال، کاف زال، فا را، فا را، میم زا۔ آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی کو آپ ہلکا ہلکا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سبق دوں تاکہ آپ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کو حرف کو پہچانیں، تاکہ قرآن کریم جب ہم نورانی قاعدہ کو ختم کریں، نورانی قاعدہ ہماری مکمل ہو، تو ایسا لگے کہ اب میں کچھ قرآن کریم کو پڑھ چکا ہوں، اب میں قرآن کریم کو اچھی سے پہچان سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں۔ اور انشاءاللہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو لذت محسوس ہوگی، اس میں آپ کو مٹھاس محسوس ہوگی، اللہ رب العزت اس پر اجر دے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیں، دیکھتے رہیں، اور جو لوگ نہیں جڑے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے اس کو جوڑیں تاکہ وہ بھی قرآن کریم آپ کے ساتھ پڑھ سکے، اور قیامت کے دن آپ کہہ سکیں کہ میرا دوست تھا، میرے ذریعے سے یا ان کے ذریعے سے میں نے قرآن کریم پڑھا۔ اب میں اگلی سبق کے ساتھ پھر ملوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔